حبیب صاحب، رانا صاحب حکومت میں آنے سے گریز کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے سینیٹر بھی تو بن سکتے تھے؟ ایک وجہ تو انہوں نے خود بتا دی، وہ تو ہے اصولی وجہ۔ اب میں آپ کو اس کی ایک عملی سی چیز بتا دیتا ہوں جو عملی سیاست کا حصہ ہے۔ اچھا، وہ کچھ اس طرح رہا ہے کہ کئی بار شہباز شریف صاحب نے انہیں فون کیا اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ یا تو مرکز میں آئیں یا وفاق میں آئیں، اور 2-4 دن پہلے کی بات ہے کہ باقاعدہ طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت نے ان کے اوپر خاصا دباؤ ڈالا، دوستانہ انداز میں، ظاہر ہے کہ جناب آپ آ جائیں، دیکھیں جی آپ کی بڑی خدمات ہیں، آپ پنجاب میں آ جائیں، پنجاب میں آپ کو سہولت رہے گی، چلیے آپ گھر کے قریب۔ پہلے تو ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ شاید گورنر ہی بنا دیں پنجاب۔ تو ہوا یہ معاملہ یہ ہوا کہ انہیں جو ذمہ داری دی جا رہی ہے، اصل مسئلہ وہ ہے۔ اچھا، یعنی رانا صاحب اگر مان جائیں کہ چلیے الیکشن لڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جناب فیصل آباد سے نہیں لڑا، لاہور سے لڑ لیا، ٹھیک ہے، ایک نون آدمی ہے، ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، سینیٹر بن گئے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ وہ اس ذمہ داری سے غالباً پہلو تہی چاہتے ہیں جو انہیں دی جانی ہے۔ ایسی کون سی ذمہ داری ہے؟ داخلہ امور کی۔ اچھا جی، یہ جو پنجاب میں مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی خواہش ہے اور مسلم لیگ نون کے اتحادیوں کی بھی خواہش ہے کہ پنجاب میں ایک تگڑا آدمی وزیر اعلیٰ کی معاونت کے لیے ہو، جو پولیس کو بھی ہینڈل کر سکے اور پھر جو اس طرح یعنی جس طرح جو پولیٹیکل واقعات ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ان کو بھی پوری طرح دیکھ سکے۔ آپ کو یاد ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ہی کہا تھا کہ بڑے اچھے حکیم ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل۔ تو اب رانا صاحب کا خیال یہ ہے کہ میری حکمت اس وقت تک تو ٹھیک تھی جب تک ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے تھے، جی، اب ایک پولیٹیکل پارٹی کو اس لیے دبایا جائے کہ وہ کوئی وہ کہتی ہے کہ الیکشن کو کھول لو اور پھر ایسا الیکشن ہو کہ جس کے اوپر سوالیہ نشان ہوں، تو ظاہر ہے رانا صاحب تو یہ کھل کے بات نہیں کر سکتے، لیکن یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو رانا صاحب نے کہا کہ میں اب یہ ڈرٹی ورک نہیں کر سکتا۔ صحیح، تو یہ بھی تو اصولی بات ہی ہے نا؟ یہ بات ایک اصولی ہے، وہ ان کا خیال یہ ہے، انہوں نے جو مجھے ان کے جو قریبی لوگ ہیں نا انہوں نے مجھے بتائی ہے کچھ چیزیں کہ جب وہ وفاق پہ تھے وزیر داخلہ، تو آپ کو یاد ہے 25 مئی 2022 کو ایک بہت بڑا جلوس لے کے آ رہے تھے عمران خان صاحب، تو انہوں نے بڑا اس کو تنگ کیا تھا، لاہور میں بھی بڑا تنگ کیا تھا، تو جی لانگ مارچ جو تھا وہ ان کا خیال یہ ہے کہ اس وقت ہماری پولیٹیکل پوزیشن ٹھیک تھی، آج ہماری پولیٹیکل پوزیشن کمپرومائزڈ ہے، تو ایسی صورتحال میں ہم ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو جب روکنے کی کوشش کریں گے تو وہ غلط ہوگا، اور میں تو بالکل ہی اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اس وقت ہمیں یہ کرنا رانا صاحب کی باتوں سے یہ لگا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی سے ریکنسیلیشن نہیں چاہتی، بانی پی ٹی آئی بھی کوئی خاص لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے، تو پھر ایسے تو ہم اسی دوراہے پہ کھڑے رہیں گے، معاملات تو کبھی حل نہیں ہو سکیں گے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ دونوں طرف سے تو بات ایسی ہی نظر آ رہی ہے، لیکن جب ہمیں یہ تو سیاسی بات ہے نا کہ میں آپ سے ہاتھ نہ ملاؤں، آپ مجھ سے ہاتھ نہ ملائیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہ کریں، لیکن ایک اس کا پہلو قانونی اور دستوری ہے۔ اس وقت جو دستوری پہلو ہے اور قانونی پہلو ہے وہ کیا کہتا ہے آپ کو؟ وہ کہتا ہے کہ جناب آپ کے ہاں الیکشن ہوا ہے، اس الیکشن کو فری، فیئر، منصفانہ، شفاف انداز میں ہونا چاہیے تھا، وہ ایسا نہیں ہوا، تو آپ الیکشن کو کھول کے دیکھ لیں، یہی ہے نا طریقہ؟ بالکل۔ اچھا، اور پھر جس کا مینڈیٹ بنتا ہے اس کو دے دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں ان کے اوپر وہ مقدمات جو بھی قائم ہے، پولیس جو بھی آپ کا مروجہ قانون ہے اس کے مطابق ان کے اوپر مقدمات چلیں۔ یہ ہے وہ پہلو جو دستوری بھی ہے اور قانونی بھی ہے اور اخلاقی بھی ہے۔ اب اس پہلو کو دیکھیں تو یہ پہلو جاتا ہے تحریک انصاف کے حق میں، تحریک انصاف، اور پھر تحریک انصاف سے نشان کا چھین لیا جانا، اس کو مخصوص نشستوں کا نہ ملنا، اس کے لوگوں کا قید ہونا، اس کے لوگوں کا جو مشکلات، اس کے لوگوں کو جو مشکلات پیش ہیں الیکشن لڑنے میں، یہ سارے وہ معاملات ہیں نا جس میں اخلاقی، سیاسی، قانونی اور دستوری، یہ سارا ان بنیادوں پر استوار جو موقف ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں چلا گیا ہے۔ جب اس کے حق میں چلا گیا ہے تو دوسری طرف مسلم لیگ نون ہے جس کے پاس اب تک کوئی ایسا پولیٹیکل نیریٹو نہیں ہے مربوط جو اس کا جواب دے سکے، لیکن اس کے پاس طاقت ہے، تو لہٰذا طاقت جب ہوتی ہے تو ہمیشہ وہ انہی ٹرمز میں سوچتی ہے کہ میں نے اپنے مخالف سے کوئی گفتگو نہیں کرنی، اور جس کے حق میں اخلاقیات ہوں، اخلاقی پہلو ہو،
سیاسی اور قانونی اور دستوری بھی ہو تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ان بنیادی چیزوں پہ کس سے بحث کروں، کیا بات کروں. دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں. اس لیے ابھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ عرصہ ایسا ہی رہے گا، لیکن میرا خیال ہے الٹیمیٹلی ہمیں کسی سولوشن کی طرف جانا جون جولائی کے بعد آپ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.